السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہوپ کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دس از شاہ فرمان، بایولوجی ٹیچر۔ آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں 9th حیدرآباد بورڈ بایولوجی، تھرڈ لیکچر ہے۔ پہلے ہم نے انٹروڈکشن آف بایولوجی پڑھا تھا، اس کے بعد برانچز آف بایولوجی پڑھا تھا، اب اس کے بعد ہمارا تھرڈ لیکچر ہے۔ اب تھرڈ لیکچر میں ہم پڑھیں گے ہسٹری آف بایولوجی۔ بایولوجی کی کیا ہسٹری ہے، کیسے کیسے بایولوجی کے اندر کس کس سائنسز نے کام کیا اور کون کون سی ڈسکوریز آئی، ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس کا نام ہے ہسٹری آف بایولوجی۔ اب جو فرسٹ ہے ایرسٹوٹل۔ اب جو ایرسٹوٹل ہے، جس کو ہم ارسطو بھی بولتے ہیں، ہی از اے فادر آف بایولوجی۔ اور فادر آف بایولوجی کا جو ہے وہ اس کو بولتے ہیں ایرسٹوٹل۔ ہم اس کو بولتے ہیں فادر آف زولوجی بھی اس کو بولتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ فراسٹس از اے فادر آف باٹنی اور فادر آف زولوجی ایرسٹوٹل بھی بولتے ہیں۔ ایرسٹوٹل کو فادر آف زولوجی بھی بولتے ہیں، ایز ویل ایز فادر آف بایولوجی بھی بولتے ہیں۔ اس نے ایک بک لکھا تھا، ہی روٹ اے بک ہسٹری آف اینیملیا۔ اس نے اینیمل پہ بہت سارے اس نے کام کیا تھا، اس لیے اس کو بولتے ہیں ہم فادر آف زولوجی۔ جو آپ کو پتہ ہے کہ زولوجی اب اسٹڈی آف اینیملس، تو اسی لیے اس نے اینیملس پہ زیادہ کام کیا تھا، اس لیے اس کو بولتے ہیں فادر آف زولوجی بھی بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کارنس لینیس۔ He was a scientist who gave the classification, who gave the concept of classification۔ اب کلاسیفیکیشن ہم نے پڑھا تھا ٹیکزونومی میں، تو ٹیکزونومی میں اس کا ہوتا ہے کیا کہ گروپنگ آف اینیملس ان سسٹمیٹک وے، کلاسیفائنگ دا اینیملس۔ تو ہی کلاسیفائڈ دا اینیملس انٹو ٹو گروپس، ٹو یونٹس۔ کون سا؟ ایک ہوتا ہے جینس، دوسرا ہوتا ہے اسپیشیز۔ اب آپ جینس اور اسپیشیز کا کیا میں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سائنٹیفک نیم ہوتا ہے دو یونٹس میں، ایک کو بولتے ہیں جینس، دوسرا کو ہوتا ہے اسپیشیز۔ جیسے کہ جیسا کہ میں ایگزامپل دوں، ہومو سیپین۔ ہومو سیپین از اے بایولوجیکل نیم آف ہیومن بینگ۔ انسان کا ایک بایولوجیکل نیم ہے۔ ہومو جو ہے وہ ہے جینس اینڈ اسپیشیز جو ہے وہ ہے سیپین۔ تو اس کا دو یونٹ پر مشتمل ہوتے ہیں کلاسیفیکیشن، جینس اینڈ اسپیشیز کے اوپر، تو اسی لیے ہم اس کو بولتے ہیں کارنس لینیس۔ اسی لیے اس کو بولتے ہیں کلاسیفیکیشن، دے گیو دا کلاسیفیکیشن دا کارنس لینیس۔ تو کارنس لینیس نے کلاسیفیکیشن دی تھی، ہم اسی لیے بولتے ہیں فادر آف کلاسیفیکیشن، اور بولتے ہیں فادر آف ٹیکزونومی۔ اور دا فادر آف ٹیکزونومی از کارنس لینیس۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں فراسٹس۔ اب آپ کو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پڑھا تھا ایرسٹوٹل از دا فادر آف زولوجی۔ اب اسی لیے اس کو بولیں، اور فراسٹس کو بولتے ہیں فادر آف باٹنی، کیونکہ اس نے زیادہ تر پلانٹ کے اوپر کام کیا تھا۔ تو اسٹڈی آف پلانٹ از نون ایز باٹنی، تو فراسٹس از دا فادر آف باٹنی۔ ہی ڈسکورڈ سیکس ان پلانٹس۔ تو پلانٹس کے اندر میل اینڈ فیمیل سیکسز پورشن ہوتے ہیں، اس لیے اس نے ڈسکور زیادہ تر کیا تھا کہ یہ پلانٹس میل بھی ہے، پلانٹس فیمیل بھی ہے، کیونکہ اس نے زیادہ تر پلانٹ کے اوپر کام کیا تھا۔ اینڈ ڈسکرائب 500 پلانٹس، ایٹ لیسٹ اس زمانے میں 500 پلانٹس اس نے ڈسکور کیے تھے، ڈسکرائب کیے تھے، کیونکہ اس زمانے میں پلانٹ کا کوئی کسی نے کام نہیں کیا تھا، اس نے فرسٹ کیا تھا۔ ابھی تو بہت سارے ہو گئے ہیں، تو فرسٹ اس نے کیا تھا، تو اس لیے اس کو ہم بولتے ہیں ہی از کالڈ فادر آف باٹنی۔ اس کو ہم بولتے ہیں فادر آف باٹنی بولتے ہیں۔ اس کے بعد 15 سینچری کے بیچ میں مسلم پیریڈ اسٹارٹ ہوا۔ مسلم پیریڈ اسٹارٹ ہوا، سو مینی، جس کو ہم بولتے ہیں گریک پیریڈ میں۔ گریک پیریڈ کے اندر کیا تھا، سو مینی مسلم سائنٹسٹ تھے جس نے کنٹریبیوٹ کیا تھا ان بایولوجی میں اس نے بہت سارے کنٹریبیوٹ کیے تھے، اور بہت سارے بکس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا ان ڈفرینٹ لینگویجز میں، کیونکہ وہیں گریک لینگویجز تھی، تو اس نے زیادہ تر گریک میں بھی کام کیا تھا، اور پرشین لینگویج میں، عربک لینگویج میں اس نے مسلم سائنٹسٹ نے بہت سارے کام کیے تھے۔ اب اس کے بعد کون کون سے مسلم سائنٹسٹ تھے، ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ فرسٹ ہم پڑھتے ہیں مسلم سائنٹسٹ، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہوتے ہیں مسلم سائنٹسٹ، دوسرے ہیں نان مسلم سائنٹسٹ۔ اب دونوں نے، مسلم اینڈ نان مسلم سائنٹسٹ نے کنٹریبیوٹ کیا تھا ان دا فیلڈ آف بیولوجی۔ تو پہلے ہم پڑھتے ہیں مسلم سائنٹسٹ کو۔ تو مسلم سائنٹسٹ میں پہلے ہے جابر بن حیان۔ تو جابر بن حیان ہی روٹ اے بک النباتات اینڈ الحیوان۔ النباتات مینس پلانٹ کے بارے میں اس نے پڑھا تھا، اینڈ الحیوان مینس اس نے اینیمل کے بارے میں لکھا تھا۔ تو دونوں اس نے پلانٹ اور اینیملس کے بارے میں ایک بک لکھا تھا۔
جس میں بہت ساری اسپیشیز کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا, کلاسیفائڈ کیا تھا, اینڈ اس کے اندر وہ ڈسکرائب کیا تھا اس اسپیشیز آف پلانٹس ایز ویل ایز اینیملس. اس کے بعد ہے عبد المالک اسماعی. اس نے بہت سارے بکس لکھے تھے, الکھیل, النبیل, الابل اینڈ خلق الانسان. اس نے انسان کی کیسے انسان پیدا ہوا, اس نے پورا انسان اس نے ڈسکرائب کیا تھا. ہی ڈسکرائب اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف ڈفرینٹ پارٹس آف اینیملس. اس نے کیا کیا تھا کہ اس بک کے اندر, خلق الانسان کی بک کے اندر, موسٹلی فیمس بک ہے اس کا خلق الانسان, اس نے کیا کیا تھا کہ اس اینیملس کے اسٹرکچر کو, اینیملس کے فنکشنس کے ڈفرینٹ پارٹس کے فنکشنس کو اس نے ڈسکرائب کیا تھا, جیسا کہ ہارٹ کا کیا کام ہے, لنگس کا کیا کام ہے, ایئرس کا کیا کام ہے, آئز کا کیا کام ہے. اس نے بہت سارے آرگنس کو ایکسپلین کیا تھا. اس کے بعد ہے علی بن ربان. یہ بہت بڑا حکیم تھا. فردوس الحکمہ اس نے بک لکھا تھا. ہی روٹ آرٹیکلس آن فلسفی, زولوجی اینڈ سائیکولوجی. اس نے بہت سارے بکس بھی لکھے تھے, اور بہت سارے اپنے زمانے میں یہ بہت بڑا حکیم بھی تھا, حکیم بھی پایا جاتا تھا. ہی روٹ آرٹیکلس آن فلسفی پہ اس نے لکھا تھا, زولوجی میں لکھا تھا, اینڈ سائیکولوجی میں لکھا تھا. اس کے بعد ہے نمبر 4 ہے ابو عثمان. he was a very non-Muslim scientist. He wrote a book الحیوان. الحیوان کا مطلب ہوتا ہے, حیوان کا مطلب ہوتا ہے اینیمل. تو اس نے اینیملس کے اوپر بہت سارے ایک بک لکھا تھا الحیوان, جس کا نام رکھا تھا. اس بک کے اندر ہی ڈسکرائبڈ 350 کریکٹرسٹکس آف اینیملس اباؤٹ لائف آف اینٹس. اب اینٹس کے اوپر اس نے بہت سارے کریکٹرز لکھے تھے, 350 کریکٹرز لکھے تھے اینیملس کے, اور زیادہ تر اس نے کام جو کیا تھا وہ لائف آف اینٹس پہ کیا تھا. اس کے بعد ہے الفارابی اینڈ ابو القاسم. Al-Farabi and Abul Qasim. Al-Farabi is author of two books, namely Kitab al-Nabatat and Kitab al-Haywanat. Ab Kitab al-Nabatat means plant and Haywanat means animals. Al-Qasim was famous for removing of Belander stone. He was a very good hakim or doctor. He is expert in removing the stone from the blender. خاص طور پر جو بلینڈر پہ اسٹون پائے جاتے تھے, یہ اس کو ریموو کرنے میں بہت بڑا ایکسپرٹ تھا. ابن الحطام, he wrote a book کتاب المناظر and مناظ الحکمہ. اس نے بہت سارے کتاب لکھے تھے کتاب, جس میں بہت سارے سائنٹسٹ کے اپنے اس کا بھی ریفرنس دیا تھا, اور وہ اپنا بھی ریفرنس دیا تھا. اس لیے اس کا کتاب کا تھا کہ اس لیے اس کا نام رکھا تھا کتاب المناظر اینڈ مناظ الحکمہ. ابو علی سینا, he wrote a book القانون and Dilton al-Sofa. He wrote about plant and animals and non-living things. اس نے پلانٹ میں بھی کام کیا تھا, اینیمل میں بھی کام کیا تھا, اینڈ نان تھنگس میں بھی کام کیا تھا, نان لیونگ تھنگس میں بھی کام کیا تھا. اس کے بعد ہے ضیاء الدین. He was a specialist of plant life. He traveled many countries. He was also a اسپیشلسٹ ان پلانٹ. سو یہ پلانٹ پہ زیادہ اس کا کام تھا, اور اس نے پلانٹ کی وجہ سے بہت سارے کنٹریز پہ وزٹ کیا تھا, ٹریول کیا تھا, کیونکہ مختلف کنٹریز کے اندر مختلف پلانٹس ہوتے ہیں. تو اس نے کیا کہ کیونکہ جیوگرافیکلی وے سے کہ پلانٹس کوئی کہاں پہ گرو کرتے, کوئی کہاں پہ گرو کرتے ہیں, اس لیے اس نے بہت سارے کنٹریز پہ ٹریول کیا تھا فار دا پلانٹ, اسٹڈی آف پلانٹ. ابن النفیس. اب ابن النفیس, he was the first Muslim scientist who discovered the blood circulation system. اب جو ہمارے باڈی کے اندر بلڈ سرکولیٹ ہے, تو اس پہ پہلے جو سائنٹسٹ تھا, مسلم سائنٹسٹ, وہ تھا ابن النفیس. اب جو ایک اور نان مسلم سائنٹسٹ تھا, جو ہم پڑھیں گے نیکسٹ ٹاپک میں, نان مسلم سائنٹسٹ, اس میں پہلے تھا ولیم ہاروے.
The William Harvey is the first scientist who discovered the blood circulation. ابھی جو ہمارے زیادہ تر کوشچنس بھی آتے ہیں کہ بلڈ سرکولیشن کس نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا, کس نے ڈسکرائب کیا تھا, وہ تھا ولیم ہاروے. کیونکہ اب جو نان مسلم سائنٹسٹ چل رہے ہیں, تو پہلے جو سائنٹسٹ نے اس نے کام کیا تھا ابن نفیس نے سائنٹسٹ نے کام کیا تھا, اس نے آئیڈینٹیفائی کیا تھا بلڈ سرکولیشن سسٹم. باقی جو ابھی جو سوال آتے ہیں اس کے جو آنسر ہوتے ہیں وہ ولیم ہاروے ہوتا ہے, کیونکہ نان مسلم سائنٹسٹ ہی کام کرتے ہیں ابھی تک بایولوجی کے اندر. تو کبھی کبھار یہ سوال آ جاتا ہے, ہو واز دا فرسٹ مسلم سائنٹسٹ ٹو ڈسکرائب دا بلڈ سرکولیشن سسٹم. تو اس میں مسلم سائنٹسٹ کا اگر ذکر آ جائے تو اس میں ابن نفیس ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ فرسٹ مسلم سائنٹسٹ تھا. اس کے بعد ہے کمال الدین. he wrote a book حیات حیوان. حیات حیوان پہ اس نے بہت سارا کام کیا تھا. he explained at least 1000 characters of animals. اس نے اینیمل پہ زیادہ کام کیا تھا, at least 1000 characteristics of animal پہ اس نے کام کیا تھا. اس کے بعد ہے علی بن عیسیٰ. علی بن عیسیٰ he was an eye specialist. he worked on structure and function of eyes. اس نے زیادہ تر انسان کی آنکھ پر یا اینیملس کی آنکھ پر اور اینیملس کے فنکشن پر زیادہ کام کیا تھا. and he identified or he described 130 diseases of eye. تو اس نے زیادہ تر آنکھ پر آئی اسپیشلسٹ تھا, تو زیادہ 130 ڈیزیزز بھی اس نے ڈسکرائب کیا تھا کہ آنکھ میں 130 ڈیزیزز ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہے ابوالقاسم مجریتی. he wrote book animal species. اس نے بھی زیادہ تر اینیمل اسپیشیز پر کام کیا تھا, تو اس نے بھی زیادہ تر اینیمل اسپیشیز پر کام کیا تھا, کیونکہ اس اینیملس پہ بھی وہاں کے زمانے میں اینیمل اور پلانٹ کی زیادہ تر اسٹڈیز ہو جاتی تھی. تو یہ ہو رہے ہیں ہمارے مسلم سائنٹسٹ. تو اب اس کے بعد جو نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا نان مسلم سائنٹسٹ کنٹریبیوٹ ان فیلڈ آف بیالوجی. تو وش یو آل دا بیسٹ. ہم نیکسٹ لیکچر اسٹارٹ کریں گے.